الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی دولتوں سے نوازا ہے، جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ایمان اور اسلام، لا الہ الا اللہ، ان توحید کی نعمت ہے، توحید کی دولت. یہ بھی بات معلوم ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی دولتیں ہوتی ہیں، بڑی دولت کی حفاظت کے لیے انسان چھوٹی دولت کو قربان کر دیتا ہے. جیسے مال و دولت، روپیہ پیسہ بہت بڑی دولت ہے اور انسان بہت کچھ کرتا بھی ہے، لیکن اولاد سے بڑی دولت نہیں ہے. اس لیے کہ انسان اولاد کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر روپیے پیسے کو لگا دیتا ہے، اور 10 سال کی جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ سارا خرچ کر دیتا ہے اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے، اپنے بچے کی تندرستی کے لیے، اپنے بچے کی عافیت کے لیے. اور اس سے کوئی یہ بھی نہیں کہتا، جب وہ خود یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں نے اتنے سال کی محنت ہاسپٹل میں یا ادھر ادھر چیک اپ کرانے میں ضائع کر دی ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو دولت ہے، یہ تو روپیہ پیسہ ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے، رب نے چاہا تو پھر کما لیں گے، لیکن اللہ نے میرے بچے کو صحت دے دی، اللہ نے میرے بچے کو عافیت دے دی، اللہ نے میرے بچے کو تندرستی دے دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. مال سے بڑی دولت اولاد کی دولت ہے، اولاد کی نعمت ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انسان اپنی بڑی دولت کی خاطر چھوٹی دولت کو قربان کر دیتا ہے، اور بڑی دولت کی حفاظت کے لیے، بڑی دولت کی خاطر چھوٹی دولت کو قربان کر دینا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. تو اسے بیوقوفی نہیں کہے گا کہ بچوں کی خاطر تم نے روپیہ پیسہ خرچ کر دیا. ہمارے پاس جتنی بھی دولتیں ہیں، سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام کی دولت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں پر اسلام ہے. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: رضیت لکم الاسلام دینا، میں تم سے اس دین کو لے کر، اس دین کی وجہ سے تم سے راضی ہو گیا ہوں. سب سے بڑی دولت کون سی دولت ہوئی؟ اسلام اور ایمان کی دولت ہوئی. اور بڑی دولت کی خاطر چھوٹی دولت کو قربان کر دینا یہ عقل مندی کی دلیل ہے. ایک چیز اور ہے، انسان کے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، بہت اہمیت والی، عظمت والی کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے بہت ساری تدبیر اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر زیورات ہیں. زیورات آدمی کھلے نہیں رکھتا کہ آپ کمرے میں داخل ہو تو بکھرے پڑے ہیں، بلکہ اندر والا جو کمرہ ہوگا، اس کمرے میں جو الماری ہوگی، الماری کے اندر جو تجوری ہوگی، اور وہ تجوری بھی لاک والی ہوگی، تالے والی ہوگی، اس تالے کے اندر رکھتا ہے. یعنی تجوری کا تالا، الماری میں تالا لگاتا ہے کہیں جانا ہوتا ہے، جس کمرے میں وہ الماری ہوتی ہے اس کمرے کا بھی لاک کرتا ہے، اور جب گھر سے باہر جاتا ہے تو اس گھر میں بھی تالا لگاتا ہے، اور آس پڑوس والوں سے بھی کہہ کر کے جاتا ہے کہ بھائی میں کہیں پر جا رہا ہوں، ذرا میرے گھر کا دھیان رکھنا، میرے گھر کا خیال رکھنا.
یہ سب کیا ہے؟ انسان نے زیورات کو بڑی اہمیت دی، سونے چاندی کی قیمت بہت زیادہ سمجھی، اس لیے اس سونے کی خاطر، اس چاندی کی خاطر، اس زیورات کی خاطر اتنے سارے اہتمامات کیے، اتنے سارے انتظامات کیے۔ ہمارے پاس جو ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے، ہم اس دولت کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اس دولت کی حفاظت کے لیے ہم نے کتنے انتظامات کیے، ہم نے کتنے تالوں کے اندر تدابیر اختیار کر کے، تالے لگا کر کے اس دین کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین، اے ایمان والو تم میں سے جو لوگ اس دین سے پھر جائیں، اس دین کو چھوڑ دیں، فیمت وہو کافر، اور کفر کی حالت میں انہیں موت آئے، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے، ہر اچھے کام کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ سورہ نور میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب، ایک یہ آیت آئی ہے، اور آگے آیت آئی ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کفر بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ شرکی اعمال بھی کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پہ جا کر قبر والوں سے سوالات کرتے ہیں، بزرگوں سے اپنے سوالات رکھتے ہیں کہ کہیں خواجہ کے پاس جانا، کہیں غوث کے پاس جانا، کہیں کلیر چلے جانا، کہیں اجمیر چلے جانا، اور وہاں جا کر کے منت مانگنا، ان قبر والوں سے اپنی فریاد رکھنا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب، کہ جو لوگ دین پر ایمان رکھنے کے باوجود، آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود کفر کرتے ہیں، ان کے عمل اس طریقے سے ہیں جیسے کہ انسان ریت کے میدان میں ہو اور دور سے کھڑے ہو کر بہت دور گہرائی میں دیکھے تو اسے چمکتی ہوئی ریت اور پانی نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اس پانی کے پاس پہنچتا ہے، پیاس آدمی دیکھ رہا ہے کہ پانی محسوس ہو رہا ہے، تو جب وہ اس پانی کے پاس پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر کچھ نہیں جاتا، لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفى حسابا، جب وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے وہاں پر اسے پانی نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ کا حکم وہاں پر پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں، آخرت کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، تو ان کے عمل اچھے کام کی مثال اللہ پاک نے دی، او کظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب یغشاہ من فوقہ موج، کہ ان کی مثال گہرے سمندر کی طرح ہے، کہ بہت زیادہ گہرے سمندر میں ہوں، سمندر کے اندھیرے گہرائی میں کوئی جائے گا تو وہاں پر سمندر کا تاریکی ہوگی، گہرائی کا اندھیرا ہوگا، اور جب سمندر کے اوپر موج ہو، ایک لہر ہو، لہر جب چلتی ہے پانی کی تو اس کے نیچے بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک اور موج اور پانی کی لہر ہو تو ڈبل اندھیرا ہوگا، پھر اس کے اوپر گھٹا کا موسم ہے، بادل ہیں، اور ایک دو بادل نہیں، بادل بھی تہبتے پہاڑوں کی طرح ہیں، تو کتنا زیادہ گہرا ہوگا کہ ایک آدمی سمندر کے اندر پہنچا ہوا ہے، سمندر کا اندھیرا، اس کے اوپر پانی کی لہر کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک اور لہر ہے اس کا اندھیرا، اس کے اوپر بادل ہیں اور بادل بھی پہاڑوں کی شکل میں، تو کس قدر اندھیرا ہوگا۔ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے اچھے کام کی مثال دی ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، ہاتھ بھی اسے اپنا نظر نہیں آتا، حالانکہ انسان کتنے ہی تاریکی میں ہو، کتنے بھی اندھیرے میں ہو، اس کو اپنا ہاتھ ضرور نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ بات میں نے کہی کہ جو لوگ بھی دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں، اس اچھے کام کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ کوئی اچھا کام دنیا میں کرتا ہے 10 نیکیاں اللہ دنیا میں دیتا ہے، اور بقیہ بدلہ اس کا آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے۔ لیکن جو انسان، جو مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے انتظامات نہ کرے، بلکہ دین کو چھوڑ دے، دین سے پھر جائے، اللہ پاک نے فرمایا فَيَمُوتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو بندہ دین سے پھر جاتا ہے،
دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، غیر مسلم بن جاتا ہے، دوسرے کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور کفر کی حالت ہی میں وہ مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حبطت اعمالہ فی الدنیا والآخرہ، اس نے جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایمان کو چھوڑنے کی سب سے بڑی سزا ہے، دنیا میں بھی ختم اچھے اعمال کا بدلہ اور آخرت میں تو ختم ہی ختم ہے اور پھر ہمیشہ ہمیں جہنم کے لیے جلنا ہے۔ تو جب اتنی بڑی دولت ہے ایمان اور اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی حفاظت کے لیے بہت سے انتظامات ہمیں کرنے پڑیں گے اور بہت کڑی نگرانی ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو کیا آپ جانتے ہیں جب لکڑی میں دیمک لگتی ہے، کتابوں میں، الماری میں، بیڈ میں دیمک لگتی ہے تو دیمک جب لگ جاتی ہے تو احساس نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں چلتا دیمک لگنے کا۔ جب وہ اس چیز کا اکثر حصہ ضائع اور ختم ہو جاتا ہے، دیمک کھا لیتی ہے، تب احساس ہوتا ہے یار یہ تو دیمک لگ گئی، اس نے تو بیڈ خراب کر دیا، اس نے تو ساری کتابیں ضائع کر دی، اس نے تو ساری الماری ختم کر دی۔ تو یعنی یہ سمجھ لیں 95% لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دیمک لگنے کا احساس نہیں ہوتا، اور اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے پہلے ہی پتہ چل گیا دیمک لگ گئی، پھر وہ انتظامات کرتا ہے۔ یہی معاملہ دین پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہے، دین پر ہمارے جو حملہ ہو رہا ہے، دین کو کمزور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کی مثال کفر کی طرح ہے۔ ہم مسلمان خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس دولت کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس نعمت کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں۔ یہ چیز ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی۔ ایمان اگر چھن جائے پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ صحت کی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اولاد کی دولت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، جائیداد ہمارے پاس کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان اگر نہیں بچے گا ساری دولت کتنا ہی بڑا امیر کیوں نہ ہو سب دولتیں بیکار۔ تو آج کے ہم اس محفل میں اس جمعے کے دن میں کچھ وہ باتیں سوچنی ہیں جن کے ذریعے ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ شیطانی حملے دیمک کا کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 1، والدین کا اپنی اولاد سے غافل رہنا، غافل ہونا نہیں، غافل رہنا۔ غافل ہونے کا مطلب تو یہ غافل ہو گئے، احساس ہوا تو پھر توجہ دے لی۔ غافل رہنے کا مطلب یہ ہے والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور دنیا ہی میں لگا رہے ہیں۔ یہ غافل رہنے کا مطلب ہے، یہ سوتے رہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بچوں کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کس ڈگر پر جا رہے ہیں، ہمارے بچے کس راستے پر جا رہے ہیں، کس منزل کی طرف لگ رہے ہیں۔ ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کے شب و روز کا احساس نہیں ہے، ہمارے بچوں کے دن رات کہاں لگتے ہیں، کہاں گزرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ اسکول پڑھنے جاتا ہے، اگر ہمارا بچہ کالج پڑھ رہا ہے، بچہ ہو یا بچی، ہمیں ایک ایک لمحے کی خبر ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جا کر کن لڑکوں کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے، ہماری بچی اسکول اور کالجز میں جا کر کے کن بچیوں سے دوستی کر رہی ہے، یہ ماں باپ کو خبر رکھنی پڑے گی۔ اسکول اور کالج سے آنے کے بعد وہ کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری بچی کن لڑکیوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، ایک ایک پل کی خبر رکھنی پڑے گی، ورنہ ایسا ہی ہوگا جیسے دیمک پوری لکڑی کو چاٹ جاتی ہے پھر خبر ہوتا ہے، اور پھر خبر لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیز بالکل ضائع اور ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان کو وہ دروازہ بھی بدلنا پڑتا ہے، وہ الماری بھی بدلنی پڑتی ہے اور وہ بیڈ بھی بدلنا پڑتا ہے، ساری چیز ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے اپنی اولاد کی ابھی فکر نہیں کی، اپنی اولاد پر ابھی سے توجہ نہ دی، تو ان کا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے گا، وہ راکھی باندھنے کو بھی اچھا سمجھیں گے، وہ ہولی منانے کو بھی اچھی سمجھیں گے، دیوالی کو سیلیبریٹ کرنے کو اچھا سمجھیں گے، وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کو اچھا سمجھیں گے، وہ قبر پر جانے کو اچھا سمجھیں گے،
وہ شیعہ کے گھر کا کھانا اچھا سمجھیں گے، وہ شیعہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ شیعہ جو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان بڑے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دیتے ہیں، اور دیگر صحابیات و صحابہ پر تان تشنیع اور برا بھلا کہتے ہیں، ان گھروں پر جا کر ہم کھانا اچھا سمجھیں گے اور یہ کہہ دیں گے ارے اتنے کوئی سختی تھوڑا ہے دین میں، اپنے قریب کرنے کے لیے شرک بھی کر لو، کوئی دقت والی بات نہیں۔ آج کل کالجوں میں جا کر دیکھیے کیا ماحول ہے، کیا ہمارے مسلمان لڑکے ہولی نہیں منا رہے؟ ہماری مسلمان بہنیں ہندو لڑکوں کے ہاتھ میں راکھی نہیں باندھ رہی؟ اب لوگوں کے دیوالی آنے والی ہے، دیوالی پر دیکھ کتنے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہوگا، اپنے غیر مسلم فرینڈ کو فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر ٹیگ کریں گے باقاعدہ اور لکھیں گے ہیپی دیوالی وغیرہ کر کے۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ غیر کو قریب کرنے کے لیے شرک والا کام کرنے کیسے جائز ہو جائے گا بھائی؟ کیا آپ غیر مسلم کو دین کے قریب لانے کے لیے شراب پی لیں گے؟ کیا آپ غیر مسلم کو دین کے قریب لانے کے لیے خنزیر کھا لیں گے؟ آپ کا ضمیر تو گوارا نہیں کرے گا۔ پھر یہ اس طریقے سے غیر مسلموں کے تہواروں کو قبول کر لینا اور منانا اور اس دن باقاعدہ چھٹیاں کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی کی علامت ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم ماں باپ اپنی اولاد سے بالکل بے پرواہ ہیں، بے خبر ہیں، سوئے پڑے، ہمیں پتہ نہیں۔ بس ہمیں اتنا پتہ ہے ہمارا بچہ 10ویں میں پہنچ گیا ہے، ہمارا بچہ 12ویں میں ہے، ہمارا بچہ انٹر کر رہا ہے، ہمارا بچہ گریجویشن کر رہا ہے اور ہمارا بچہ ڈاکٹر بننا ہے، بس یہ پرواہ ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ کر کیا رہا ہے۔ پڑھانا کوئی منع نہیں ہے، پڑھانا تو بہت اچھی بات ہے، آپ جتنا زیادہ تعلیم یافتہ اپنے بچے کو بنا سکتے ہیں بنائیں، بہت اچھا ہے، لیکن دین سے دور تو نہیں کریں گے آپ کو ایک ایک پل اپنے بچے کی واقفیت رکھنی پڑے گی، اپنے بچے کے ایک ایک مومنٹ سے خبر رکھنی پڑے گی کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ آج کی بچوں کا خیر اپنی دین سے بے خبر رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا زمانہ اچھا نہیں ہونے والا۔ کچھ پتہ ہی نہیں لوگوں کو، اللہ کے نبی صحابہ کچھ معلوم نہیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے۔ پہلی بات، ماں باپ کو اپنے بچوں سے بہت اچھے سے تعلق قائم کرنا پڑے گا، اپنے بچوں سے دوستی کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے پل پل کی خبر رکھنی پڑے گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا اپنے بچوں سے دوستی والا تعلق ہوگا تو بچے باہر جا کر اپنے دل کی بات نہیں کہیں گے، بلکہ آپ سے اپنی بات شیئر کریں گے، آپ سے اپنی باتیں رکھیں گے، وہ حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ اگر وہ حرام کی طرف جانے والے بھی ہوں گے، پہلے اپنی امی سے یا اپنے ابو سے مشورہ کریں گے، میرا اس طرف جانے کا ارادہ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جب ہم اپنے ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہو گئے تو بچوں نے بھی ہم سے دوری بنا لی۔ اپنے بچوں سے باخبر رہیے، ورنہ دین پر دیمک کی طرح حملہ ہو رہا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، گھر کا ماحول دین والا بنا لیجیے، گھر کا ماحول دین والا بنائیے۔ دین والا کیسے بنے گا؟ دیندار ماحول کیسے بنے گا؟ نمبر 1، فرض کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہم ماں باپ کو فرائض پر پابند ہونا پڑے گا، واجبات کا پابند ہونا پڑے گا، سنن مؤکدات کا پابند ہونا پڑے گا۔ نمبر 1، گھر کے ماحول کو دیندار بنانے کی شرط جو ہے۔ نمبر 2، گھر میں حرام ٹاپکس پر بات نہیں ہوگی، حرام چیزوں پر بات نہیں ہوگی، ناجائز باتوں کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، دین کی باتیں، پیار کی باتیں، محبت کی باتیں، صحابہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں گھر میں ہوگی، تب دین کا ماحول بنے گا۔ ہمارے گھروں کا حال یہ ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، پوری فیملی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، لیکن کبھی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب پہلا لقمہ اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں۔ ہمارے گھروں میں مہینے ہو جاتے ہیں، لیکن گھر میں 7-8 بندے، 10 بندے فیملی ممبر ہیں، گھر میں اتنے بندے موجود ہیں، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جب گھر میں کھانا کھاتے ہو آخری لقمہ لیں، اس کے بعد یہ پڑھنے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین،
کہ ہمارے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب کھانا کھا لو یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ جب بات ہی نہیں ہو رہی دین کی تو کیسے ماحول آئے گا؟ وہاں تو کرکٹ کی بات ہوتی ہے کہ کوہلی نے کتنے رن بنا دیے، انڈیا کون سی رینکنگ پہ جا رہا ہے، اور پاکستان کے کیا حال ہے، سری لنکا کا کیا ہو رہا ہے، انگلینڈ کا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ٹاپک ہوتے ہیں گھر پر بات کرنے کے۔ جب آپ کا نابالغ بچہ غیر شعوری حالت میں 3-4 سال کا بچہ ہے، اسے یہ تمیز نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور ماں باپ جب ان موضوعات پر گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے اس کے ذہن میں تو ابو بکر عمر نہیں آئے گا، اس کے ذہن میں تو وراٹ کوہلی، روہت شرما، انڈیا پاکستان انگلینڈ ورلڈ کپ اور 220 وغیرہ آئے گا۔ ابو بکر تو آئے نہیں، آپ نے تو ابو بکر بٹھائے نہیں اس کے دل میں، آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی باتیں ہی نہیں کی۔ پھر آپ یہ شکوہ کریں بڑے ہو کر ہمارے بچے تو دین کی باتیں ہی نہیں کرتے، ہمارے بچے تو ہمارے قریب ہی نہیں آتے۔ آپ نے تو بچپن ان کا اس طریقے سے گزارا ہے۔ آپ دسترخوان پر بیٹھ کر فلموں کی باتیں کرتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ کر ہم لوگ سیریلوں کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی عیاشوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہمارے دسترخوان پر؟ یہ ہوتا ہے ہمارے فلاں رشتہ دار کے کیا حال ہیں، اس نے کیا کیا کر رکھا ہے، فلاں اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں اس گناہ میں مبتلا ہے، فلاں جگہ شادی پر ہم لوگ گئے تھے تو کھانے میں یہ کمی تھی، کھانا اس طریقے سے بنا ہوا تھا، اچھی طریقے سے خیال نہیں رکھا، اور فلاں رشتہ دار نے تو اب کے ہمارے گھر پر شادی کارڈ ہی نہیں پہنچایا، ہم سے تو وہ دور ہی رہ رہا ہے، تمہارے ماموں ایسے ہیں، خالو ایسے ہیں، تمہارے چچا کا یہ معاملہ ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری نند ایسی ہے، تمہاری جیٹھانی ایسی۔ یہ گھر کے ٹاپک ہیں، یہ اہم موضوعات ہیں دسترخوان کے۔ آپ سروے کریں، آپ اپنے ابھی جمعے کے بعد جا کر کے دسترخوان پر فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور آپ جائزہ لیجئے گا ہمارے دسترخوان پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جب مہینوں ہمارے دسترخوان پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہوں گی تو ہمارے گھر کا ماحول دیندار والا کیسے ہو جائے گا؟ یہ دوسری کمی ہے کہ ہمارے گھر میں حرام موضوعات، ناجائز موضوعات اور غیر شرعی موضوعات پر بات ہوتی ہے، ان موضوعات پر ڈسکشن ہوتا ہے، آپسی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کا ماحول دیندار نہیں ہو پا رہا ہے۔ ان باتوں کو درست کیجئے، شرعی مزاج پر لائیے، شریعت کے طریقے پر لائیے۔ گھر کا ماحول دیندار بنانے کی تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں دین کی تعلیم کا نظم کرنا پڑے گا۔ اپنے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں بھیجیے، ان کو قرآن پڑھنے کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے، قاعدہ پڑھنے کے لیے۔ اپنی بچیوں کو ایسی جگہوں پر بھیجیے جہاں پر قرآن وغیرہ کی تعلیمات ہوتی ہیں، اردو پڑھنی سکھائی جاتی ہے، اور آپ اپنے گھر میں بھی روزانہ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، یا کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیں، یا آپ کا اپنے شریک سفر سے، آپ کا اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے گھر کے ممبر سے ان دینی باتوں پر یعنی قرآن حدیث وغیرہ پر بات ہونے لگے تو دین کا ماحول بن جائے گا۔ تیسری شرط کیا ہے اپنے گھر کو دیندار بنانے کی؟ کہ گھر میں دین کی تعلیم کی فکر کرنی پڑے گی۔ بچہ جب اسکول سے آتا ہے تو ماں آتی پوچھتی ہے بیٹا ٹفن پورا کھایا نہیں کھایا آپ نے، ٹفن میں جو لے کے گئے تھے، اور آپ نے آج اسکول میں کیا پڑھا، پویم سنائیے، ABCD سنائیے، کیا کیا ٹیچر نے سکھایا۔ یہ ساری چیزیں بات ہوتی ہیں گھر پر، دین کی بھی تو بات کرنی پڑے گی، دعائیں بھی سکھلانی پڑے گی۔ تیسری بہت اہم بات ہے کہ گھر کے جو ماحول ہے اس کو بدلیے۔ چوتھی چیز موبائل کا صحیح استعمال۔ گھر میں موبائل جو استعمال ہوتا ہے اس استعمال کی بات کروں، باہر والا نہیں۔ گھر میں جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں اس موبائل کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ گھر کے سارے ممبر موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بھائی سے لے کر چھوٹے بھائی تک، بڑی بہن سے لے کر چھوٹی بہن تک، باپ ہو ماں ہو، گھر کے سارے ممبر موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائل کا کیسا استعمال ہو رہا ہے ہم اس سے بالکل ناآشنا ہیں، بالکل بے خبر ہیں۔ موبائلوں کا استعمال ہو رہا ہے، آپ کیجئے، لیکن استعمال صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ موبائلوں پر ہر صحیح غلط بات آتی ہے۔ بچہ ذرا سا روتا ہے، ماں اس کو موبائل تھما دیتی ہے، کارٹون لگا کر دے دیتی ہے، کچھ اور لگا کر دیتی ہے، وہ اسکرول کرتا جاتا ہے یوٹیوب پر، وہ اسکرول کر جاتا ہے فیس بک پر اور چیزوں پر، تو صحیح غلط ساری چیزیں آتی ہیں، اور بچے کا ذہن اس طریقے سے ہوتا ہے وہ ساری بات کو فیڈ کرتا ہے، اس کے ساری باتیں اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، وہ ہر صحیح غلط بات کی اسے تمیز نہیں ہو پاتی۔ تو یہ تھوڑی سی 4 باتیں بھی میں نے بتائی ہیں گھر کے ماحول کو دین والا بنانے کی۔ تیسری چیز
جو بہت اہم چیز ہے، جو دیمک کی طرح ہمارے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، حلال کمائیے، حلال کمائی گھر پر لے کر آئیں، حرام کمائی چھوڑ دیجئے، اللہ کے واسطے چھوڑ دیجئے۔ نحوستیں آئی ہوئی گھروں میں، بے برکتی بے شمار آئی ہوئی، برکتیں کیسی ہوتی ہیں؟ برکتوں نے ہمارے گھروں پر آنا چھوڑ دیا، برکتوں نے دروازوں پر دستک دینی چھوڑ دیے، کیونکہ ہمارے گھروں میں حرام ہی کمائی آ رہی ہے، حلال ہم نے کمانا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم تو جائز کام کر رہے ہیں، ہم تو دکان پر جاتے ہیں، ہم تو ملازمت کرتے ہیں، ہم تو ٹھیکیداری کرتے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں۔ آپ سارے یہ سارے حلال پروفیشن ہیں، حلال کاروبار ہے، ٹھیک ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ دکاندار جھوٹ نہیں بولنا کسٹمر سے، ٹھیکیدار جھوٹ نہیں بولنا پارٹی سے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ دکاندار کے پاس جائیے، بھائی تھوڑا پیسے کم کرا لو، مثلا آپ نے 50 روپے کو کوئی سامان لیا، بھائی 40 لگا لو، کہتے 38 کا تو خریدا ہوا ہے، 40 کا کیسے دوں؟ حالانکہ خریدا ہوا 35 کا ہے، 35 کا خریدے ہوئے مال کو کیا کہہ رہا ہے؟ 38 کا خریدا ہوا ہے۔ آپ نے حلال کو حرام کر لیا نا۔ آپ ٹھیکیداری کر رہے ہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم آپ کے گھر پر کل آ جائیں گے، کام کریں گے، آپ کل نہیں پہنچے، آپ نے اس کو گولی دے دی، بھائی کچھ کام پڑ گیا آ نہیں سکا، آپ 2 دن ٹال لیں، 3 دن ٹال لیں، 4 دن ٹال لیں، یہ ٹال مٹول کیوں؟ یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ آپ نے حلال کو حرام کر لیا نا، آپ نے صحیح کو غلط کر لیا نا۔ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، آپ نے بہت ساری محنت کی، کئی مہینے جا کر کے آپ نے پھل آنے کا اور کھیتی ہری بھری ہونے کا انتظار کیا، لیکن جب اس کی کٹائی کا وقت آیا، آپ نے جن مزدوروں سے وہ کٹائی کرائی، ان مزدوروں کا حق مارا، ان مزدوروں کو آپ نے پورا حق نہیں دیا ان کی محنت کے مطابق۔ پھر آپ جب کٹا کر کے وہاں گھر گئے، بیچنے کے لیے منڈی میں گئے، وہاں پر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کریٹ میں، کارٹون میں اچھا مال اوپر رکھا، فریش مال اوپر رکھا، گھٹیا مال نیچے رکھ دیا، اور کسٹمر آیا، اس نے خرید، آپ کی بیچ رہے ہیں اپنے سامان کو، سارا مال ایک جیسا ہے، سارا مال ایک نمبر کا ہے، حالانکہ ایک نمبر کا مال اوپر تھا، اوپر کی پرت میں، اوپر کی تہ میں، اور سارا گھٹیا مال آپ نے نیچے رکھ دیا، تو حرام نہیں ہو گیا؟ آج منڈی میں آج ہی چلے جائیے، یا ہو نہیں رہا؟ یہ خود سروے کیا ہے، جا کر کے خود سامان خرید کر کے دیکھا ہے لوگ کس طریقے سے دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، حالانکہ دیندار بنے ہوئے ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہیں، حاجی نمازی کہلاتے ہیں، لیکن حرام کمائی اپنے بچوں کو لا کر کھلا رہے ہیں۔ جب حرام آئے گا گھر میں برکت کیسے آ جائے گی؟ دین سے تو دوری ہوگی نا، اللہ اور اللہ کے رسول تو دوری ہوگی۔ اس لیے یہ 3 باتیں آج کے اس مجلس میں آئی ہیں کہ نمبر 1، ہمیں ماں باپ کو اپنے اولاد سے پوری طریقے سے باخبر رہنا ہے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی ہے، اپنے اولاد کی شب و روز سے، دن رات سے بالکل باخبر رہنا ہے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، باہر جا کر کیا کرتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے گھر کا ماحول دیندار بنانا پڑے گا، اور نمبر 3، حلال کمائی گھر پر لانی پڑے گی، اور اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانی پڑے گی۔ حرام کھلائیں گے تو کبھی برکت نہیں آئے گی، دین سے دوری ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں، جن لوگوں کے دین کو دیمک کھا جاتی ہے اور انہیں احساس نہیں ہو پاتا، اور وہ صحیح غلط کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، حلال و حرام میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسلام اور غیر اسلام میں فرق کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہر ایک محفل میں جاتے ہیں، ہر ایک مجلس میں جاتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں، یہ دینی محفل ہے، یہ غیر دینی محفل ہے، یہ شرعی پروگرام ہے، یہ غیر شرعی پروگرام ہے، یا حلال کام ہو رہا ہے یا حرام کام ہو رہا ہے، وہ ہر جگہ پر جاتے ہیں، حتیٰ کہ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اچھے کام دنیا میں بھی ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی، اپنی دولت یعنی دین کی صحیح طریقے سے فکر کرنے کی اور اس پر کاربند رہنے کی، اس پر استقامت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا